بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج شیئر کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ 3۔ پہلی سٹوری یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس منسوخی کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس آپشن کیا کیا ہیں یہ شیئر کریں گے۔ دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ 2 نون لیگی ایم این ایز کے استعفے جناب یہ کہا گیا کہ اچانک سپیکر کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ استعفے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پارلیمانی رہنماؤں کے پاس جمع کروانے ہیں، تو یہ سپیکر کے پاس کیسے پہنچ گئے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہوا کیا آگے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جناب خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اب وہ کچھ دنوں کے لیے ریمانڈ کے لیے نیب کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اس گرفتاری کے حوالے سے سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے بہت چشم کشا انکشافات کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آجائیں جناب، پہلے نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی منسوخی یا تجدید نہ کرنا۔ حکومت کے وزیر داخلہ، پاکستان کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جناب 16 فروری کو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ اہم ترین کام رہ گیا ہے حکومت کا۔ باقی تو گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی، وہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے سستا ہو رہا ہے نہیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ یہ مہنگائی کا جو پورا 2020 یہ مہنگائی کے تلاطم میں سال گزر گیا، حکومت کی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے۔ صرف حکومت کا ایک ہی درد سر رہ گیا ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ سب سے بڑا کام رہ گیا حکومت کا۔ باقی حکومت نے یہ نہیں دیکھنا کہ سردیوں میں بلک بلک کے بچے جناب جس طریقے سے سردیوں میں ٹھٹھر رہے ہیں، اور صبح جناب جاگتے ہیں تو گیس ہی کوئی نہیں ہوتی، تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے جب مرضی آئے بجلی چلی جائے، اس طریقے سے جب مرضی آئے بجلی مہنگی کر دو، اس طریقے سے جب مرضی آئے پیٹرول مہنگا کر دو، پھر مہنگا ہو رہا ہے، بجلی پھر مہنگی ہو رہی ہے۔ ان چیزوں پہ تو کوئی زور نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ساری کی ساری حکومت کا واحد خیال اسی پر ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ کس طریقے سے منسوخ کر دیا جائے یا اس کی تجدید نہ کی جائے۔ اچھا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپشنز کون کون سے ہیں، کیا کیا آپشنز ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یعنی ایک تو آپشن یہ ہے نا کہ وہ پناہ کی درخواست دے دیں، سیاسی پناہ جس کو پولیٹیکل اسائلم بولتے ہیں وہ دے دیں، یا اگر وہ نہ ہو جیسے بابر امان صاحب فرماتے ہیں کہ پاسپورٹ ان کا 15 فروری کو میعاد ختم ہو رہی ہے پاسپورٹ کی، اس کے بعد ان کا قیام غیر قانونی ہو جائے گا۔ شیخ رشید صاحب اپنی ہرزہ سرائی فرما رہے ہیں، باقی ابھی یعنی شہزاد اکبر صاحب کی بھی پھول جھڑیوں کا انتظار ہے اس طریقے سے۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پناہ کی درخواست نہیں دیتے، اگر نواز شریف صاحب کے پاس ایک تو آپشن یہ ہے نا کہ پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دیں، لیکن اس سے اگر انہوں نے پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دی تو ظاہر ہے پھر یہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو معلوم ہے ان پہ کرٹیسزم ہوگا، حکومت اس کو کیش کروائے گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ پولیٹیکل اسائلم کی اپلیکیشن نہیں دیتے، سیاسی پناہ کی درخواست نہیں دیتے، تو کیا اس کے باوجود بھی وہ لندن میں قیام کر سکتے ہیں؟ جو امیگریشن ماہرین ہیں، جو امیگریشن کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں برطانیہ کا محکمہ داخلہ، یعنی ایک آپشن ہے نا، یہ آپشن سیاسی پناہ کے علاوہ کی ہیں کہ برطانیہ کا محکمہ داخلہ میڈیکل ویزے کی بنیاد پر بھی 18 ماہ کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ علاج کس طرح سے کرواتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کی اوپینین کس طرح سے آتی ہے، وہ 18 ماہ سے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، مزید آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو محکمہ داخلہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ میڈیکل ویزے کی بنیاد پر 18 مہینے کا قیام یعنی 1.5 سال کا قیام مزید وہ کر سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہو تو پھر ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹرز کی اوپینین ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اسے مزید رہنا ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اب اگر شہریت منسوخ ہو جاتی ہے تو پھر تو اگر ان کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے نا، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی تو نہیں ہے، دوہری شہریت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کسی بھی ملک کا شہری نہیں ہوتے۔
اس طریقے سے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کسی بھی ملک کا شہری نہیں ہوں، تو پھر برطانیہ میں وہ رہائش کی درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے مختلف گراؤنڈز ہیں۔ اگر وہ برطانیہ میں رہائش کی درخواست دے دیں نواز شریف صاحب، یہ سارے آپشنز پولیٹیکل اسائلم کے علاوہ ہیں، یعنی سیاسی پناہ کی اگر وہ درخواست نہ دینا چاہیں تو برطانیہ میں رہائش کی درخواست دے سکتے ہیں، قیام کی، رہائش کی، سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ملازمت کی بنیاد پر، کاروبار کی بنیاد پر، کچھ بھی شو کر کے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ان پر فوجداری مقدمہ نہیں چل رہا۔ خیر، برطانیہ میں تو نہیں چل رہا، برطانیہ میں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جرم تو پھر وہی والی بات ہے کہ جرم یہاں بھی نہیں کیا، لیکن جو اب ہوا کیا، یعنی پاناما چلتے چلتے اچانک اقامہ نکل آیا، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ والا سب سے بڑا جرم ہے۔ 1.5 سال قوم کا وقت ضائع کیا گیا، اور 1.5 سال پورے میڈیا کو پیچھے لگایا گیا، 1.5 سال جناب پوری کی پوری قوم کو اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ پاناما میں کوئی بہت بڑی کرپشن ہو گئی اور نواز شریف لٹ کے کھا گئی ہے، اور پتہ چلا کہ جناب بیچ میں سے اقامہ نکل آیا۔ تو ہم تو پوچھتے رہ گئے بھئی یار، یہ جو 1.5 سال تک پاناما پیٹتے رہے اور اچانک ہی اقامہ نکل آیا، یہ کیا چکر ہے؟ خیر، وہ چکر آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، وہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن اب برطانوی حکومت کو استثنائی اختیارات بھی ہیں کہ کہیں پہ کسی کے خلاف فوجداری مقدمہ چل رہا ہو، اور یہاں تو بالکل استثنائی اختیارات ہیں، کیونکہ یہاں جب نیب پر اپنی سپریم کورٹ، پانچوں کی پانچوں ہائی کورٹس، ہیومن رائٹس کے ادارے، پوری دنیا یہاں پر نیب کو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے چکی، تو پھر تو کیا فوجداری مقدموں کی یہاں پہ کیا اہمیت ہوگی اور کیا صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب ایک دوسری آپشن بھی ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹریٹی آف ایکسٹراڈیشن نہیں ہے، یعنی کہ ملزمان کی حوالگی کا، کوئی ملزمان ہو یا مجرمان ہو، ان کی حوالگی کا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور آپشن بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے وہ UAE یا سعودی عرب چلے جائیں، وہاں سے بھی ان کے پاس یہ آپشن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سیاسی پناہ کی درخواست دیے بغیر برطانیہ کے اندر بھی مزید 1.5 سے 2 سال 2.5 سال قیام کرنے کا ان کے پاس، جو امیگریشن کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ ان کی یہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، ٹھیک۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے، اگر اچانک نواز شریف صاحب نے آنے کا اعلان کر دیا، بھلے وہ کہیں کہ جی میں جیل میں رہوں، کچھ بھی ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں پھر ہی ایک دفعہ ہاتھ پیر جو ہے نا پھول جائیں گے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ کہیں اچانک ایسا نہ ہو کہ انہوں نے آنے کا اعلان کر دیا نا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ، وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ آنے کا اعلان کیا تھا، تو بہت ساروں کے ہاتھ پیر پھولے تھے، وہیں سے منت سماجت کرنے لگے تھے کہ جی آپ بالکل نہ آئیں، آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی یہاں پہ ریٹ ہوگی وہ بھی یہاں پہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، آگے جو آپ ریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپیل کرنے کے لیے، اپیل بھی ایکسیپٹ ہو جائے گی، آپ وہیں پہ رہیں۔ اپنی مسز کی، اللہ بخشے اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ حیات تھیں اور بستر مرگ پہ تھیں، اور اس وقت ان کا علاج جاری تھا، اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کو وہ چھوڑ کے آ رہے تھے، تو اس وقت بھی بڑی منت سماجت کی گئی تھی کہ آپ نہ آئیں۔ تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ اگر اب بھی انہوں نے اچانک اعلان ہی کر دیا تو ایک نیا بھونچال آ جائے گا، پھر ہاتھ پیر بہت ساروں کو کہ پھول جائیں گے۔ تو یہ بات تو یہ ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جناب دوسرا، 2 نون لیگی ارکان، یعنی ایک تو سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اور جناب دوسرے ہیں ڈاکٹر محمد سجاد امان۔ اب ان کے بارے میں کچھ روز پہلے سنا کہ ان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی وقت نون لیگ کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے، ان کے استعفے ہمارے پاس ہیں، یعنی ان کے استعفے قیادت کے پاس ہیں، ان کے استعفے نون لیگ کی قیادت کے پاس ہیں، ان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو نہیں گئے۔ لیکن میڈیا پہ ایک بھونچال آ گیا جناب، میڈیا پہ، اور پھر یہ خود ساختہ ارسطو بیٹھ گئے میڈیا پہ، اور انہوں نے کہا ہے جی اب تو کیا ہوگا، بس اب تو دیکھ لیجئے گا، ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ سپیکر کے بلانے پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اگر وہ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، اگر یہ کیا ہوگا، اگر نہیں جاتے تو کیا ہوگا۔ سپیکر کو چاہیے کہ ان کے استعفے قبول کر لے، منظور کر لے، فوری طور پہ ان کو نکالے جناب۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئیں۔ آج سپیکر صاحب یعنی اسد قیصر صاحب کی رولنگ آ گئی،
उन्होंने उनको बुलाया और स्पीकर साहब की रूलिंग ये आई कि ये इस्तीफे जाली हैं, ठीक है, ये इनके इस्तीफे नहीं हैं। लेकिन अब बात ये है, अच्छा फिर इसके साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ मीडिया चैनल्स जो बड़े अपने आप को ना जिम्मेदार करार देते हैं, वो आपको पता ना, मैं जिम्मेदार को इन्वर्टेड कामाज में, अब मैं नाम नहीं लेता, फिर उसकी वजह यह है कि फिर आप कुछ लोग कहेंगे कि जनाब आपकी उनके साथ कुछ पर्सनल भी मैटर्स हैं, तो उनका मैं देख रहा था, उनके टिकर्स और वो ब्रेकिंग चला रहे थे कि 2 नून लीगी अरकान जिन्होंने इस्तीफे स्पीकर को भेजे थे वो मुकर गए, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि हैफ है ऐसे चैनल पर, शर्म से डूब बनना चाहिए ऐसे चैनल को। स्पीकर ने खुद रूलिंग दी है कि वो इस्तीफे जाली हैं, यानी अब हालत यह है कि आप जाली इस्तीफे एमएनएस के बना के स्पीकर को भिजवा दें, सिर्फ इस वजह से कि कभी आप किसी की तस्वीर लीक करवा रहे हैं, कभी आप किसी के जाली इस्तीफे। अब इस पे एक और इंक्वायरी भी स्पीकर को बिठानी चाहिए कि ये कौन सा बदबख्त था या बदबख्त थे कि जिन्होंने जाली इस्तीफे स्पीकर को भिजवाए हैं अरकान के, और अरकान ने वहां जाके कहा है कि ये तो हमारे साइन ही नहीं है, ये तो हमने भिजवाए ही नहीं है। तो ये कौन जालसाजियां कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान की पार्लिमान के साथ, पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ, ये कौन जालसाजियां कर रहा है, ये कौन 2 नंबरियां कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो 2 नंबरियां इस तरह से कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। तो वो जनाब स्पीकर ने कहा कि ये इस्तीफे जाली हैं, अब ये कबूल नहीं हो सकते, उन्होंने भेजे। उन्होंने उसी वक्त कहा था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि मरियम औरंगजेब साहबा ने उसी वक्त कहा था कि ये इस्तीफे ये नहीं हो सकता, उनके इस्तीफे क़यादत के पास हैं, उन्होंने स्पीकर को नहीं भेजा। अब इसी तरह से कुछ ने पंजाब असेंबली में भी यही हरकत की है। मैं अब बड़ी अजीबोगरीब आ जाए जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पर। ये गिरफ्तारी क्यों हुई, मरियम नवाज साहबा ने भी ऑलरेडी बताया कि ये गिरफ्तारी इस वजह से हुई कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए से उनको कहा गया कि आप हट जाओ, ठीक है ना, आप नवाज शरीफ के बयानिए का साथ ना दो। लेकिन उन्होंने कहा, अब अयाज सादिक साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ अरसा पहले पार्टी छोड़ने का कहा गया था, और उन्होंने बाकायदा क़यादत को भी इन्फॉर्म किया कि मुझे पार्टी छोड़ने का सिग्नल दिया गया है, मुझे पार्टी छोड़ने की वार्निंग दी गई है। सिग्नल क्या, वार्निंग दी गई है, मुझे वार्न किया गया है कि आप नून लीग छोड़ दो, और यह भी कहा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अब 3 दहाइयां गुजर गई हैं, सियासी जिंदगी की 3 दहाइयां, अब तो ना मैं पार्टी छोड़ सकता हूं ना ही फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन असल मसला यह है कि ना उस फॉरवर्ड ब्लॉक को कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार था, ये असल खबर है, ठीक हो गया ना। अब जब शहबाज शरीफ साहब को भी इन्होंने इस तरीके से कायल करने की कोशिश की, ख्वाजा आसिफ साहब को भी, कुछ और लोगों को भी, जिसमें ख्वाजा साद साहब का नाम भी आ रहा था, साद रफीक साहब, कुछ और के भी नाम आ रहे थे। अब बात यह है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। बड़ी कोशिश की गई जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक को। वही वजीर दाखिला साहब जो शेख रशीद साहब, याद है आपको कि जब ये पनामा खेलते खेलते बीच में से इकामा निकल आया पनामा की जेब से, अब इसी तरीके से जनाब उन्होंने कहा था कि ये 40 से 50 नून लीगी अरकान के इस्तीफे तो मेरी जेब में हैं। मैं हैरान हूं। और आप यकीन कीजिए कि मैं कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल लीडर हो, विजनरी लीडर हो कि जिसका सब खिलाफ हो, यानी कि मीडिया भी उसके खिलाफ बोल रहा हो, मीडिया पे उसको दिखाने की पाबंदी लग चुकी हो, उसके खिलाफ कंट्रोल टावर भी उसके खिलाफ हो, और जनाब जजेस के पिछले दरवाजों से भी कोई जा के उनको डिक्टेट कर रहा हो। ठीक, देख लिया ना, ये इस तरह की बात नहीं है ना। और इसी तरीके से पता नहीं क्या क्या उसका कैसे तरीके से उनको जनाब पूरा टब्बर चोर और पता नहीं क्या क्या गर्दाने उनके खिलाफ। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद तब भी कोई छोड़ने के लिए उसकी जमात से अगर उसके लीडर को तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर उसकी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी को दाद देनी चाहिए, फिर उसकी करिश्माती पर्सनैलिटी को दाद देनी चाहिए। ये तो टाइम टेस्टेड फिगर हो गया ना, फिर ये तो टाइम टेस्टेड लीडरशिप हो गई ना। फिर इसका मतलब है कि तब भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर 2 बातें हैं ना, तो या तो 2 बातें हैं, मान लीजिए कि या तो फिर इस तरीके से है कि उस लीडर के साथ उन लोगों को इतनी मोहब्बत ज्यादा है
یا پھر اس طرح سے ہے کہ اس لیڈر کی کرشماتی پرسنالٹی ہی اتنی ہے، اس کی کرشماتی شخصیت ہی اتنی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر انہوں نے کسی درخت کو بھی ٹکٹ دے دیا، کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیا، وہ بھی جیت جائے گا، لہٰذا ان کو چھوڑنا اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ایاز صادق صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، ایاز صادق صاحب نے، کہ ایک اور بھی رہنما ہیں نون لیگ کے، جید رہنما ہیں، کہ جن کو پارٹی چھوڑنے کی وارننگ دی گئی، اب ہو سکتا ہے وہ بھی گرفتار ہو جائیں کچھ عرصے بعد، جن کو پارٹی چھوڑنے کی وارننگ دی گئی، انہوں نے بھی اپنی قیادت کو بتایا اور انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی یہ وارننگ دی گئی، خواجہ آصف صاحب نے قیادت کو بتایا اور ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ ان کے نام بھی ہم بتائیں گے وقت آنے پر۔ میرا خیال ہے کہ ان کے نام بتا دینے چاہیے تھے، ابھی ایاز صادق صاحب کو نام بتا دینے چاہیے تھے، چاہے وہ کوئی سیاسی فگر تھے، چاہے وہ کوئی غیر سیاسی تھے، چاہے وہ کنٹرول ٹاور کے لوگ تھے، چاہے وہ کسی ٹاور کے لوگ تھے، تو ان کے نام بتا دینے چاہیے تھے کہ یہ بندے ہیں کہ جو وارننگ دے رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دو، اور اگر پارٹی نہیں چھوڑو گے تو پھر یہی جیسے خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے، پھر وہی آمدن سے زائد اثاثے، یہ وہ لفظ ہے آمدن سے زائد اثاثے، آپ پورے پاکستان میں کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دو، ٹھیک ہے نا، آمدن سے زائد اثاثے۔ میں اس پر نا مکمل ڈیبیٹ کروں گا اگلی کسی ویڈیو میں۔ آپ کسی جھونپڑی والے جھگی والے کو بھی کہیں نا کہ یہ آپ کے گھر میں جو سامان پڑا ہے نا آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں، میں کہتا ہوں اس کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی، بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس کو بھی یہ آمدن سے زائد اثاثوں میں پکڑ کے اندر کر دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ جسٹیفائی کرتے کرتے بیچارے کو 6 مہینے گزر جائیں گے۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے پاکستان میں، اسی وجہ سے پاکستان، اسی وجہ سے 50 ملکوں کو خط لکھتا ہے نیب، کوئی 5 ملکوں سے بھی جواب نہیں آتا، اسی وجہ سے پاکستان کی سپریم کورٹ سمیت 5 ہائی کورٹ چھترول کر چکے ہیں نیب کی، اسی وجہ سے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ کوئی ایک بندہ بتا دو چیئرمین نیب کے علاوہ جو نیب کی تعریف کر رہا ہو۔ شاید ہو سکتا ہے میں جسارت کروں عدالت عظمی کہ کچھ لوگ ہیں جو خود تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ جو چکر ہے سارا، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاسی انجینئرنگ، اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے کہ جس کو کہہ دو پارٹی چھوڑ دے اور نہ چھوڑے اس کو ڈھک دو، اس کو بند کر دو، اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دو، یہ روش میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے اگر چلتی رہی تو آج کسی ایک کی باری، کل کسی دوسرے کی، پرسوں کسی تیسرے کی، یہ آئی تھنک کہ جو میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ جو سیاسی ڈرامہ، یہ جو شوبدہ بازی، یہ جو تماش بینی، اب یہ ختم ہو جانی چاہیے سیاست سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔